السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو ہم لوگ کا اصول الفقہ کا جو بھی کلاس ہے تو ایک پیریڈ بچے لوگوں کو بانٹ دیا گیا۔ تو اس سے پہلے پیریڈ میں حامد اعجاز القرآن اس کے بارے میں کیا ہم لوگوں کو بتائے، وہ شارٹ نوٹ بھی بھیجے تھے۔ تو آج ہم لوگوں کا موضوع ہے انواع و احکام القرآن۔ جی تو آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو انواع و احکام القرآن تو کیا ہے؟ تو قرآن کریم کا جو بھی کیا احکام ہے وہ تین قسم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے احکام اعتقادیہ، دوسرا نمبر میں ہے احکام خلقیہ، تیسرا نمبر پہ احکام عملیہ۔ اور جو احکام عملیہ ہے اسی سے ہم لوگ اصول الفقہ میں کیا اس کے بارے میں ہی پورا چرچا ہوتا ہے اصل میں۔ تو ایک نمبر کیا تھا؟ احکام اعتقادیہ۔ تو ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے کیا ہے کہ احکام اعتقادیہ ایک ایسا چیز ہے جو تتعلق بما یجب علی المکلف اعتقادہ فی اللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ یعنی اس میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں، یعنی جو ایک مسلمان کو ایک سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے نا، سب لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتقاد کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول، ملائکت، کتب، یہ سب، اور قیامت کے دن پر اعتقاد کرنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے احکام خلقیہ، یعنی یہ کیسا ہے؟ تتعلق بما یجب علی المکلف ان یتحلی من الفضائل و یتخلی عنہ من الرذائل۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ سب سے جو اچھا اخلاق ہے اس کو ہونا ہے، اور جو خراب اخلاق ہے، برائی ہے، وہ سب کو اس کو چھوڑنا ہے بس۔ تو ابھی بڑھتے تیسرے نمبر پہ احکام عملیہ، جو کہ ہم لوگ کا اصول الفقہ کا موضوع ہے۔ اوکے، تتعلق بما یصدر عن المکلف من اقوال و افعال و عقود و تصرفات۔ تو ہم لوگ کا یعنی اصول الفقہ جو ہوتا ہے اس کا جو موضوع ہے وہ پورا ہے مکلف کا پورا اقوال ہے، افعال ہے، اور وہ جو بھی کا تصرفات اور عقود میں اس میں کیا کیا آئے گا؟ پورا بیوع وغیرہ سب آئے گا، اور تصرفات اس میں معاملات وغیرہ سب پورا آئے گا اس میں۔ تو احکام عملیہ جو ہے دو قسم میں تقسیم کیا ہے، ایک تو کیا عبادت ہے، دوسرے نمبر پہ معاملات۔ تو آئیے دیکھتے ہیں عبادت کیا ہے۔ تو عبادت کو الگ الگ اس میں بھی قسم ہے، یعنی اس میں کیا کیا شامل ہے؟ صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، نظر، یمین، اس طرح کا جو بھی یعنی جو عبادت میں شامل کیا جاتا ہے نا، جو کہ معاملات میں نہیں شامل کیا جاتا اس کو عبادت بولتے ہیں۔ اور اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا عبادت کا مقصود، اس میں کیا مقصود ہے؟ تنظیم العلاقۃ الانسان بربی۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے معاملات۔ یہ کیا ہے؟ احکام عملیہ کا دوسرے قسم ہے معاملات۔ تو معاملات اس میں کیا کیا شامل ہوگا؟ عبادت کے علاوہ جو بھی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ معاملات بولیں گے۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جو عقود، تصرفات، یعنی پھر اس کے بعد ہے عقوبات، جنایت، یعنی آدمی لوگ کوئی جو بھی غلطی کرے اس میں، جس طرح زنا، حد الزنا، یہ سب وغیرہ، اس کو پھر جو سزا دیں گے اس میں، وہ سب اس کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ پھر اس کا مقصود کیا ہے معاملات؟ اس کو ہم لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں کہ تنظیم علاقات المکلفین بعضهم ببعض۔ جی تو تنوعت احکام المعاملات فی اصطلاح عصر الحدیث الی ما یأتی۔ تو ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ جو عبادت کے علاوہ ہے اس کو معاملات بولتے ہیں، لیکن ابھی جو یعنی فی العصر الحدیث اس میں کیا ہے؟ جو معاملات ہے اس کو الگ الگ قسم میں تقسیم کیا گیا۔ اس کا جو احکام ہے تو اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس کو مصنف صاحب نے کتاب میں 7 اقسام بتائے ہیں۔ ان میں سے ہے کہ احکام الاحوال الشخصیہ، احکام المدنیہ، الاحکام الجنائیہ، الاحکام مرافعات، الاحکام الدستوریہ، الاحکام الدولیہ، الاحکام الاقتصادیہ والمالیہ۔ تو ابھی آئیے سب کا ڈیٹیلز کے طور پر پڑھتے ہیں۔ ایک نمبر میں ہے احکام الاحوال الشخصیہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو احکام ہے وہ تتعلق بالاسرۃ من بدء تکوینھا۔ جی
یعنی ایک کوئی ایک فیملی وغیرہ ہو گیا، اس کے اندر میں کیا کیا ہوتا ہے وہ سب میں، اس کے اندر جو بھی معاملات وغیرہ ہوگا اس کا کیا کیا اس کا احکام وغیرہ یہ سب ملے گا اس میں۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ تنظیم علاقات الزوجین والاقارب بعضهم ببعض، وہ سب بس پڑھنا کافی ہوگا، آپ لوگ سمجھ جائیں گے، ایک دم آسان ہے، سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے پورا معنی میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بارے میں جو احوال و شخصیہ ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کتنے آیات آئے ہیں؟ اس میں 70 آیات پایا جاتا ہے اس کے بارے میں، اس کے متعلق۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے احکام المدنیہ، ہاں اس میں کیا کیا ہے؟ اس کا جو موضوع ہے یعنی اس کا تعریف وغیرہ ہو گیا، یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ معاملات الافراد اور مبادلاتہم، یعنی اس میں بیو مبادلات یعنی بیو بولے تو کیا آپ کو جو بھی یعنی ایکسچینج کرتے یعنی کوئی چیز خریدتے وغیرہ، جس میں اس طرح ہم لوگ فقہ میں پڑھتے ہیں نا، وہ شرکت، پھر اسی طرح جو بھی خیار عائب وغیرہ، اس میں جو بھی بیوع میں اگر میں رہتا ہے، بیچنا خریدنا، پھر کیا بولتے ایک دوسرے آپس میں جو ایک دوسرے دو آدمی مل کر جو خرید فروخت کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی وہ سب ہے اس میں، تو اس کا مقصود کیا ہے؟ تنظیم علاقۃ الافراد المالیہ وحفظ حق کل ذی حق، اور اس کے بارے میں قرآن میں 70 آیات بھی ہے اس کے متعلق بھی۔ تیسرے نمبر پہ ہے احکام الجنائیہ، تو سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کوئی بھی غلطی کیے تو وہ اس کے بارے میں ہے۔ تو کیا تعلق بجرائم المکلف والعقوبات علیہ، یعنی کہ ایک مکلف یعنی کوئی بھی ایک غلطی کرتے ہیں تو کوئی شریعت کے متعلق، اور تو اس غلطی کے بارے میں چرچا کریں گے اور اس کے کیا سزا دیں گے اس کو۔ تو اور اس کا مراد کیا ہے، یعنی اس کا مقصود کیا ہے؟ حفظ حیات الناس و حقوقہم، جی کیونکہ سب لوگوں کے حق اس میں کیا رہے گا؟ برقرار رہے گا، کیونکہ اگر کوئی ایک آدمی غلطی کرے اس کو سزا نہ دیا جائے تو اس طرح دوسرے کو ظلم ہوگا اس کو، ہاں اسی طرح اس کے لیے۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں آیت ہے تقریباً 30۔ اور چوتھا نمبر پہ ہے احکام المرافعات، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو قاضی جو بھی کہ اپنے کام کرتے ہیں اس کو بولیں گے، اور پھر کیا ہے؟ شہادات اور امین، اس طرح کے چیز اس میں ہوتا ہے۔ پھر اب اس کا مراد کیا ہے؟ مراد بولے تو یعنی مقصود تنظیم الاجراءات لتحقیق العدل بین الناس، یعنی لوگوں کے درمیان ایک عدل کو برقرار رکھنا ہے، یہ ایک قاضی ہونا ہے، اگر قاضی نہیں ہو تو پھر کیا کوئی ایک چیز کو فیصلہ کرنے کے لیے کوئی صحیح آدمی نہیں ہوگا، اسی لیے۔ اور قاضی بھی کیا کرے گا؟ کوئی گواہی لے گا، گواہی لے کے کوئی بھی فیصلہ دے گا اسلام کے متعلق ہی، اس کے لیے۔ اور اس کے بارے میں یعنی کم از کم قرآن میں آیت ہے تقریباً 13۔ اور جو پانچواں ہے وہ کیا؟ الاحکام الدستوریہ، جی تو اس میں یعنی دستور، کانسٹیٹیوشن جس طرح بولیں گے ہم لوگ، جس طرح انڈیا کا بھی کانسٹیٹیوشن ہے اس طرح، تو اس میں کیا ہے؟ نظام الحکم اصولی، کوئی ایک حکم ہوگا، اس کو کس طرح کیا کرنا ہے، اس کا حکم کیسا آیا وغیرہ یہ سب کر کے، اس کا حکم کیا ہے، ایک آدمی سے کیا تو اس کا حکم کیا ہے، اس کے متعلق۔ تو اس کا جو مقصود ہے وہ کہ تنظیم و علاقۃ الحاکم بالمحکوم، اور اس کے بارے میں 10 آیات پایا جاتا ہے قرآن میں۔ پھر چھٹا نمبر جو ہے وہ کیا ہے؟ الاحکام الدولیہ، اس میں کیا ہوگا کہ ایک اسلامک کنٹری ہو تو دوسرے کنٹری سے کیا کریں گے؟ دوسرے کنٹری سے کس طرح معاملہ کرنا ہے، چاہے وہ اسلامک ہو یا تو اسلامک نہیں بھی ہو، اور ایک مسلمان، پھر اسلامک کنٹری میں مسلمان لوگ رہیں گے، تو مسلمان لوگ اور دوسرے غیر مسلمان لوگ آپس میں کس طرح معاملہ کرنا ہے، اس میں کو پایا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصود کیا ہے؟ تحدید و علاقات الدولت الاسلامیہ لغیرها وغیر المسلمین بالمسلمین، سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پھر اس کے بارے میں آیات قرآن میں کتنا ہے؟ تقریباً 25۔ پھر 7واں نمبر یعنی یہ آخری ہے، یہ کیا ہے؟ الاحکام الاقتصادیہ والمالیہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ حق السائل والمحروم فی مال الغنی و تنظیم الموارد والمصارف، یعنی اس میں کیا ہوگا؟ کبھی بہت لوگ غریب ہوں گے، بہت لوگ امیر ہوں گے، تو غریب لوگ یعنی کیا کرنے کے لیے ان لوگوں کو کس طرح جینا، ان لوگوں کو بھی جینا ہے، تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے دیکھیے، تو سب کو کیا برابر حق دیتا ہے، یعنی کوئی غریب ہے تو اس کو بھی ایسے ہی مرنے کے لیے چھوڑتا نہیں ہے، تو جو مالدار ہے ان لوگوں سے کچھ حق کیا دیا جائے گا، مال وغیرہ غریب لوگوں کو دیا جائے گا، جس طرح زکوٰۃ وغیرہ بولتے ہیں ہم لوگ، زکوٰۃ صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، اسی یعنی سب ہے۔ تو اس کا مراد کیا ہے؟ مراد بولتے مقصود وہ تو سمپل ہے کہ علاقۃ المالیہ بین الاغنیاء والفقراء، جی
اور اس کے بارے میں تقریباً 10 آیات پایا جاتا ہے، جس طرح مصنف صاحب نے کتاب میں بتائے ہیں۔ پھر یہ ہو گیا جو اکثر عبادت وغیرہ ہے، عبادت کا جو بھی احکام ہے وہ تعبدی ہوتا ہے جی، اس میں زیادہ کیا عقل سے زیادہ سوچ نہیں سکتے بولے تو اس میں عقل سے خود سے کچھ زیادہ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن معاملات میں کیا ہے، معاملات اس کے لیے کچھ قاعدہ فکس ہوتے ہیں اور کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق ہو کے سب جائیں گے، سب مجتہدین لوگ بھی اس کے متعلق ہو کے جائیں گے، اس لیے کبھی اس میں کیا ہوگا ایک دو آپس میں اختلاف بھی ہوں گے۔ پھر ہمارے ایک احکام کے انواع و احکام القرآن اس میں ختم ہو گیا۔ ابھی جو ہے کیا ہے، دلالت تو آیاتہ اما قطعیت و اما ظنیۃ، جو قرآن ہے، قرآن کا جو آیت ہے وہ آیت کیا ہے، کوئی چیز پر دلالت دے گا، یعنی اس کو دلالت نص و دلالت بولیں گے۔ نصوص جو قرآن کا نص ہے وہ کس پر، وہ جو جس پر دلالت دیتا ہے وہ کبھی قطعیہ ہوگا جو دلیل، یا تو کبھی ظنیہ ہوگا۔ تو دیکھیے نصوص القرآن جميعها قطعیۃ من جہت ورودها و ثبوتها و نقلها عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا ہے، ہم لوگوں قرآن کس طرح ہم لوگوں کی طرف پہنچا ہے، تو شروع میں قرآن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، کس سے وجہ سے، روح الامین جبریل علیہ السلام۔ پھر ہمارے علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کو سکھائے، ان لوگوں کے اوپر تلاوت کے دنوں رات کیا قرآن پڑھتے رہے۔ ہم لوگ حدیث میں بھی پڑھے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے رات بھر کے کیا قرآن پڑھتے تھے، یعنی عبادت وغیرہ کرتے تھے، پیر سوج بھی گیا، وہ ایک حدیث سب کو یاد ہوگا۔ پھر ان سے کیا سب صحابہ لوگ لیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد ایسے کوئی ایک جنگ یمامہ، غزوۃ ارشاد امامہ ہے، اس میں 40 حفاظ یا تو اس سے بھی زیادہ حفاظ لوگ انتقال ہونے کے بعد پھر کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیے، عمر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے کیا کیے، ان کو آئیڈیا دیے کہ قرآن کو کیا کرنا ہے، ابھی لکھ کے ایک مجموعہ ہو کے جمع کرنا ہے، نہیں تو کبھی اسے قرآن کو قرآن بولے تو قرآن ایک دم گھوم جانے کا ایک کیا ہے، ایک اندیشہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق کیا کیا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو چنے، اور کچھ بہت سارے کتاب یعنی رائٹرس لوگوں کو چنے، جو کاتب تھے اس زمانے میں، کاتب الوحی وغیرہ، تو اس میں سے یعنی مین ہے زید بن ثابت۔ پھر ایسا کر کے ایک کتابوں کو جمع کیے، تو پھر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال ہونے کے بعد ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، پھر ان کے پاس جو پھر کیا ہو گئے، وہ الگ الگ لوگ پھر اس کو کیا کیے، الگ الگ لوگوں کے پاس بھی یہ تھا، تو پھر کیا ہوا، ان کے جیسا تھا، تو الگ الگ لوگ کیا پڑھنے لگے، الگ الگ انداز میں پڑھنے لگے، کچھ لوگ ملا کے امیدین، مالک کے امیدین، تو کیا ہو گیا، لوگوں کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہو گیا تھا، آپس میں جنگ بھی ہو گیا تھا، اس کے جنگ کے جیسے، اور جھگڑا بھی، یہ ہم لوگ کو معلوم بھی ہوگا، کتاب میں یہ نہیں ہے تھوڑا۔ پھر کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے خلافت میں کیا تمام جو قرآن کا نسخہ تھا سب کو جمع کیے، اور سب کو جلائے، اور جو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ان کی بیٹی کے پاس تھی، یعنی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جمع کیے تھے، اس قرآن کو لے کے پھر کیا کیے، اس کو الگ الگ نسخہ بنا کے پورا مسلم ممالک کی طرف بھیج دیا، اور الگ جگہ بھیج دیے، وہی قرآن ابھی بھی ہم لوگ یعنی اسی میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم لوگ کس طرح پہنچا، وہ ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ ابھی جان گئے۔ تو پھر کیا ہے، جو قرآن کا نص ہے وہ کیا ہے، من جہت دلالتی احکامہ، دو قسم ہے۔ تو ایک نمبر کیا ہے، نص قطعی الدلالت علی حکم، دوسرے نمبر پہ نص ظنی الدلالتی علی حکم۔ تو فرسٹ نمبر کیا ہے، نص قطعی دلالتی، وہ پڑھتے، تو اس کا ہم لوگ تعریف بولتے کس طرح بول سکتے ہیں، ما دل علی معنی متعین فهمه منه ولا يحتمل تأویلا ولا مجال لفهم معنی غیره منه، یعنی اس میں کیا ہے، ایک قرآن کا ایک جو آیت ہے وہ ایک ہی خاص معنی پر دلالت دیتا ہے، ایسے دوسرے ایک معنی مراد ہم لوگ نہیں لے سکتے، تو صاف ہو گیا، ایک دم ظاہر ہے، تو اس میں ہم لوگ کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مثال ہے، قرآن میں آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، یعنی ایک میراث کا مسئلہ ہے، اگر کیا ہے تمہارے شوہر یعنی جو چھوڑ کے گئی، اگر ان کو کوئی کیا ہے سوری ویسے نہیں ہے، تو یعنی کہ اس میں کیا ہے، اگر کوئی بیٹے کو بیٹے نہیں، یعنی عورت کو کیا ہے کوئی بیٹا نہیں ہے، تو کیا اس میں اس کو بھی کیا ملے گا،
और शौहर भी इंतकाल हो गया तो उसको औरत है उसको भी क्या उसका निस्फ मीरास मिलेगा, वही बता रहे। तो इसमें एकदम ज़ाहिर है क्या निस्फ मा तरोगा, तो एकदम निस्फ बता दिए। फिर दूसरे एक आयत में मिसाल है फजलिदू कुल्ला वाहिद मिन्हुमा मियता जल्दा, यानी वो अज़ानी व ज़ानिया उसके बारे में उनके जो उक़ूबात थे, हाँ उक़ूबात और अलजिनायात, वो एक था ना हमारे किस्म मुआमलात यानी अमलिया के अंदर मुआमलात में, तो उसमें किस्म में से है। तो इसमें फजल कुल्ला वाहिद मिन्हुमा मियता जल्दा, मिया तो 100 बता दे, तो इसमें कोई एक हम लोग एकदम कतई है, इसमें कोई जन्नी वगैरह कुछ कर नहीं सकते कि हम लोग पूरा इससे मालूम चलता है इसीलिए। फिर सेकंड दूसरा जो है वो क्या है ज़न्नी, जिसको ज़न्नी बोलेंगे, तो उसको कैसे है उसका तारीफ़ मादल्ला अला मानन लाकिन यहतमिलु अन यअव्वला व यस्रिफ़ अन हादल माना व युरादु मिन्हु माना गैरिही, दूसरे एक माने का इहतिमाल है इसे। तो इसका मिसाल क्या है वल मुतल्लक़ात यतरब्बसन बिअनफुसिहिन्ना सलासत क़ुरू, तो जो इसमें सलासा तो ज़ाहिर है लेकिन क़ुरू ये जो लफ्ज़ क़ुरू है वो क्या है मुश्तरक है, दो माना है उसके, एक तुहुर है एक तो हाइद है। इसलिए मुजतहिदीन लोग कुछ मुजतहिद क्या जिस तरह हम लोग का हनफी के नज़दीक वो क्या है एक जो है वो क्या है शाफी के नज़दीक नहीं है, हाँ इसीलिए इसमें इख्तलाफ हो गए, कुछ लोग तुहुर मुराद लिए कुछ लोग हाइज मुराद लिए। तो फिर क्या फिर सेकंड दूसरे एक मिसाल है हुर्रिमत अलैकुम मैततुन वद्दमु, तो इसमें ये जो मैतत है वो दम हराम किया गया, हुर्रिमत वो तो क्या फिक्स है, लेकिन मैतत जो है सब मैतत में क्या इस्तेमाल है, कभी किस में भी हो सकते हैं कि सब मैतत या जो इसके समंदर में मरते हैं उसके अलावा, जिस तरह हम लोग वो शाफी के नज़दीक वो शायद क्या नहीं है समंदर में जो मरता है उसको खा सकते, इस तरह हम लोग क्या मछली मरते उसको भी खाते, जराद मरते उसको भी खाते। तो इसमें थोड़ा क्या इस्तेमाल कुछ दूसरे के माने का इस्तेमाल होता है ना, तो इसलिए इसको क्या गया ज़न्नी हो के इसको बोलते हैं। तो फिर एक खुलासा ज़न्नी बोले तो किसको बोल सकते हैं जो नस से मुश्तरक हो, एक नस हो मुश्तरक हो, ये तो लफ्ज़ आम लफ्ज़ हो, ये तो मुतलक लफ्ज़ हो, उसको भी क्या बोलेंगे। और इस तरह का जो होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं नस्सो और ज़न्नी बोल सकते हैं उसको। शुक्रान लिल मुशाहदा। अगर आप लोगों को कोई शक है तो पूछ सकते हैं पर्सनल, इसके इसके नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आप लोग, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, दुआ में याद रखिए।